شمع سوے پتنگان زندہ باد، ہر دم ہر قدم کے شازیان زندہ باد۔ اب انسان کو جب اللہ فرماتا ہے کہ گناہوں سے دور ہو، تو انسان کہتے ہیں میں گناہ سے کیوں دور؟ اس میں تنگی پیدا ہونا شروع۔ جیسے جیسے اس کی زندگی جاتی ہے، وہ فلم اسٹار بھی بن گیا، اداکار بھی بن گیا، مگر دل کا چین اور سکون تب ہے۔ اس نے محل بھی لے لیا، مگر وہ محل ہی اس کو کاٹ رہا ہے۔ اب کافر کے پاس تو ایمان نہیں ہے، وہ اور بے چین ہے۔ تو کافر کا ایمان یہ تب متلاشی ہے کہ بھئی کیا کر لیں، عورتوں کو بھی آزادی دے دی، مردوں کو بھی آزادی دی، تو شاید ہماری زندگی میں چین آ جائے، سکون آ جائے، مگر چین دور ہوتا جا رہا ہے۔ وہ چلا گیا جانوروں پہ، ادھر بھی چین نہیں ہے۔ پھر ہم جنس پرستی میں پڑ گئے، ادھر بھی چین نہیں ہے۔ جدھر جا رہے ہیں تو بے چینی ہی بے چینی ہے۔ تو بس اس بات کو پہچان لو کہ گناہ انسان کو بے چین کر دیتے۔ یعنی یہ معرفت آپ کو آ جانی چاہیے کہ گناہ انسان کے اندر کیا پیدا کرتا ہے؟ بے چینی پیدا کرتا ہے۔ تو لوگ اس طرف، تو اس کی کیا ہے؟ اپنے مائنڈ سوچتے یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا۔ ایک ہی چیز کر لو، کافر ایمان لے آئے اور مسلمان توبہ کرے۔ اب وہ اس غم میں ہوتا ہے کہ جی میں توبہ کروں گا تو مجھ سے تو دوبارہ ہو جائے گا، میں توبہ کیوں کروں؟ شیطان نے ادھر ڈال دیا، اور ادھر شیطان اس کو دوسری جگہ پہ لگا کر کے قدرت کے مقابلے میں لانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ متلاشی ہے چین اور سکون کے، اس لیے تو یہ اسباب بن رہے ہیں۔ پنکھے سے اے سی بن گیا تو کیا ہے کہ اپنی سہولت کے لیے، پہلے تو نہیں تھا، لیکن لوگ تو جیتے تھے۔ بلڈنگیں بننا شروع ہو گئی تو اسباب بننا شروع ہو گئے، کم جگہ پر زیادہ نفع بخش۔ کیا ہے کہ ہمیں چین ملے، مال ملے، روزی۔ بڑی بڑی عمارتیں بن رہی ہیں، یہ سب کیا ہے؟ اس میں ایک ہی وجہ ہے کہ ہمیں سکون مل جائے۔ کیا مل جائے؟ ہماری زندگی کیا ہے؟ پرسکون پہ رہے۔ شروع سے ایک مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے پڑھنے لکھنے کے، ایک گھر ہوگا، بیوی ہوگی، بچے ہوں گے، چائے پینے آرام سے سکون سے آئیں گے۔ گھر بڑا ہونا چاہیے، چھوٹا ہونا چاہیے، یعنی سکون دنیا سے وابستہ کر دیا۔ لیکن جیسے جیسے چیزیں بڑھتی جاتی ہے، سکون اور بگڑتا جاتا ہے، ٹینشنیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جھونپڑے میں تھے تو مٹکے کا پانی پیتے تھے، خوش تھے، اب بل کی غلطی، اب جیسے آ گئے تو بل بھی دینا ہے۔ مکان میں اے سی آ گیا تو بل بڑھ گیا۔ پیسہ آ رہا ہے تو بیماریاں اور زیادہ ہونا شروع ہو جاتی، کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ غریب تھے تو کوئی بیماری نہیں تھی، چٹنی روٹی کھاتی، کیونکہ کھانا کم تھا، مرغن نہیں تھے، اس لیے بیماریاں بھی کم تھیں۔ یہی وجہ ہے۔ شہرت مل گئی، جی مل گئی، کیا ہوا؟ اب شہرت ہی دھسنا شروع ہو گئی، تنہائی نہیں ہے، پرائیویسی نہیں ہے، ہزار بہانے کرنا پڑتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، کیونکہ چاہنے والے بہت ہیں۔ ہزاروں تو دل بر ہے اور کس کس کو دے دل، مصیبت میں جاں اور ہم اکیلے۔ پوری زندگی اولاد نہیں ہوتی تو بے چین ہے، اولاد ہو جائے گی تو سکون مل جائے، ہوتی ہے تو پھر اس کی یہ کیا ہو گیا؟ بیمار ہے، اس کی پریشانیاں۔ کہتے جی شادی ہوگی تو سکون میں آ جائیں گے، جب شادی ہوتی تو اور بے چین ہو جاتا ہے۔ کیونکہ انسان چین اپنے دماغ سے تلاش کرتا ہے، اس نے ارادے کی کہ اس سے سکون ہے، اس سے سکون ہے، اس سے سکون ہے۔ وہ اللہ کی معرفت کو اپنی طرف سے سمجھنا چاہتا ہے، جو کہ مشکل ہے۔ تو سائنس آج ایک دانت بناتی ہے تو نکالنے کی بھی تم سے 1500-1600 روپے لیتی ہے، اور اللہ نے فری میں ایسے دانت دے دی جو اربوں روپے میں بھی کوئی نہیں بنا سکتا، پوری دنیا کی دولت نہیں۔ ہماری آنکھوں کی روشنی سائنس نہیں لا سکتی، اس کو نکالنے کے بھی پیسے لیتے ہیں، مگر اللہ نے اس کو روشن کیا ہم سے فری میں۔
یہ آنکھیں ہمیں کس لیے دی ہے؟ اس لیے کہ ہم اللہ کو پہچانے، اس کے نظارے دیں، جس سے لیے اس کو قدر آئے، اس کا دل روشن کر دے۔ تو آنکھوں والوں نے کیا کر دیا کہ جو اندھا پریشان ہے، اچھا ہے نا، نہیں دیکھتا دنیا کو، تو ہر سبب کو اللہ نے دو چیزیں بتا دی۔ لوگ کہتے ہیں جی مولویوں میں خرابی ہے، تو مولوی، اپنی بات یہ کہ مولوی میں تو خرابی آتی ہے، لیکن مولوی رہتا اس جگہ پر ہے جہاں بندہ جلدی صاف ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کیچڑ میں لگا اور لت پت ہو، دنیا میں اور دین میں فرق ہی تو یہی ہے کہ وہ گندگی میں رہے گا، بار بار گندگی مالتا جائے گا کہ میں گندگی سے صاف ہو جاؤں گا، تو ہو تو نہیں سکتا۔ لیکن دین میں تو پاکی ہے، اگر وہ غلطی کرے گا تو دین کی برکت سے پاک بھی ہو جائے گا، کیونکہ نیکی بدی کو ختم کر دی، بدی کو ختم نہیں کرتی، کیونکہ گند سے گند صاف تو ہو سکتا ہے مگر پاک نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان سے غلطی ہو جائے، حضور فرماتے ہیں کہ نیکی کر لو، ذکر کر لے تو اس سے بھی دھل جاتا ہے۔ ایک شخص 5 وقت نہاتا ہے، ایک مثال دی نہر میں، کیا اس کے جسم پہ گندگی رہے گی؟ گندگی تو ہے مگر نہانے کی وجہ سے یہ تو نہیں کہ گندگی نہیں، کیا اس کے جسم پر گندگی رہے گی؟ گندگی نے تو آنا ہے نا، اس لیے تو فرمایا ہے۔ صحابہ نے کہا نہیں، کہ اسی طرح جو شخص 5 وقت نماز پڑھتا ہے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں رہتی، پاک ہو جاتا ہے، صاف رہتا ہے، گناہ سے پاک کیوں کہ استغفار ہے۔ آپ جب وضو کرتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں استغفر اللہ ربی، انا للہ و انا الیہ، پڑھنے والی دعا بھی بھول جاتے ہیں، یہ رہی مستقل ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ آپ وضو کے دوران پڑھتے ہیں، ہر اعضاء پہ آپ یہ دعا پڑھ رہے، تو کیا اس کا مطلب؟ یعنی ہر چیز پہ موقع پہ حضور نے ہمیں دعا سکھائی۔ کیوں سکھائی؟ کہ آپ اپنے دماغوں سے مت چلو زیادہ۔ تم کہوں گے جی میں انجینئر بن جاؤں گا، پڑھائی کر لوں گا، جب پڑھائی کر لی تو نوکریاں نہیں ہیں، زیادہ پڑھ لیا تو لوگ نوکریاں نہیں دے رہے، تو اس کے لیے تو اسباب بھی ہونے چاہیے نا، کیونکہ تم نے مخلوق سے اپنی چیز کو وابستہ رکھا۔ پڑھنا شعور کے لیے، ضرورت پڑ سکتی ہے، کیونکہ ہماری نظر کس پہ چلے گی؟ اسباب پہ۔ جب پڑھے لکھے لگے تو اللہ کے کاموں میں انگلیاں نکالنا شروع کر دیتے، یہ کیوں ہے تو وہ کیوں۔ پڑھا ہوگا پروفیسر بنا ہوگا، ساری زندگی پروفیسر پہ، آگے قرآن پہ باتیں کرو۔ یہ تو مثال وہ ہو گئی کہ ایک انجینئر آگے کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب یہ دوا، ڈاکٹروں کو سمجھانا شروع کر دے تو کیا عقل نہیں مانتی؟ ہر پڑھا لکھا طبقہ کوئی انجینئر اٹھتا ہے تو کوئی پروفیسر اٹھتا ہے۔ اگر اسی شخص کو بول دے کہ ایک حدیث لکھ لے خود سے، تو قسم خدا کی نہیں لکھ سکے گا، جس کے لیے بزرگوں نے اتنی محنت کی ہوئی، تو انہوں نے بغیر سمجھے تو نہیں لکھے نا، اس سے کون سے مسائل اخذ کرنے کون سے نہیں، ان کو اچھی طرح پتہ تھا، کیونکہ اس فن کے ماہر تھے۔ اب اگر کسی انجینئر سے کوئی کہے کہ یار آپ اس جو ہے نا زمین کے اندر اتنی بڑی عمارت کرتے، اس میں کڑک سریا کیوں نہیں ڈالتے، نرم والا کیوں ڈالتے؟ عقل تو یہ کہتی ہے کہ مضبوط کڑک ہونا چاہیے، کیونکہ ظاہر میں طاقت بھی اس میں، مضبوطی بھی اس کے اندر ہے، لیکن جب آپ زمین میں ڈالتے ہو، پلر باندھتے ہو، تو سریا نرم ہوتا ہے، تو کہا تو جا سکتا ہے نا کہ اتنی بڑی عمارت کھڑی کرتے اور نرم سریے پہ۔ ڈاکٹر سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کو تو تکلیف ختم کرنے کے لیے کہا گیا، مگر آپ جب نکالتے تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ یہاں بھی تو ایک سوال اٹھتا ہے، عقل، ڈاکٹر کے پاس جواب ہوتا ہے لیکن وہ ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے،
مگر معترض اگر ڈاکٹر نہیں ہوگا تو جواب بھی، ڈاکٹر کمزور ہوگا تو جواب بھی نہیں ہوگا، لیکن جتنا وہ ماہر ہوگا وہ جواب دے دے گا۔ اسی لیے ماہرین اپنی عقل سے انسان ہر شے میں تمیز نہیں کر سکتا، مگر عقل میں ایک بات تو چیز ہے کہ اللہ کی پہچان آسان کر دی اللہ نے، اللہ کی معرفت آسان کر دی، یعنی یہ فطری طور پہ اللہ نے انسان کے اندر رکھے کو اپنے رب کو پہچان سکے، اسے کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہے نا، پھر ادھر اپنی کیفیت سے کہے تو وہ متلاشی ہے، تو کبھی چلا جائے گا شراب کی بوتل اٹھا لے گا، تو کبھی دوسری چیز نکال لے گا کہ سکون چاہیے، وہ بھائی توبہ کرتا جا کرتا جا کرتا جا، سکون آ جائے تو سمجھے اللہ نے معاف کر دیا، کیونکہ بس گناہ میں سکون نہیں ہو، جب سکون آ جائے تو بخشش ہو گئی، یہ کیفیت ہے۔ اب شیطان ڈالتا ہے کہ بھئی تم انسان ہو، ایک دفعہ جب ایک انسان ایک جگہ بیمار ہو جاتا ہے تو اسے دوا کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے، کیونکہ وہ بار بار جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی نزلے کا مریض ہو جاتا ہے نا تو ہمارا یہ نزلہ، تو وہ ہلکے سے ڈسٹ الرجی سے بھی اس کو سائنس ہو جاتا ہے، اور کہیں بھی جائے گا تو اسے الرجی ہو جائے گی۔ اسی طرح جب انسان روحانی طور پہ بھی بیمار ہو جاتا ہے اس کو توبہ کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے۔ آپ کہتے جی دوا کھانا چھوڑ دے، تیری دوائی قبول نہیں ہوگی۔ انسان کا مرض ٹھیک نہیں ہوتا تب بھی تو دوا کھاتا ہے، کس امید پہ کہ شاید شفا مل جائے۔ تو کیا توبہ صرف گناہوں پر ہے؟ توبہ آپ انسان نیک آدمی نیکیوں پر بھی کرے گا، نیکیوں کے بعد توبہ ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ تو کافر کیا ہے؟ اس کو چین توبے سے نہیں ملے گا، اس کو چین ملے گا ایمان سے، اور مسلمان کے اندر ایمان ہے تو گناہ کے بعد اس کو چین ملے گا توبہ سے اور اللہ کے ذکر سے، عبادت سے۔ تو آپ کو پہچان کرا دی کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ تقوی کیا ہے؟ آپ کو چین ملتا ہے۔ فجور کیا ہے؟ جو آپ کو بے چین کر دے۔ یہ جو لڑائیاں ہیں یہ بھی ایک قسم کے فجور کی وجہ سے، یہ نہیں کہ اس کو نیکی سمجھ کے کرتے ہو آپ لوگ۔ جب انسان نیکی کی طرف آتا ہے اور معرفت اسے حاصل ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو سوچتے ہیں جب مجھے اپنا پتہ نہیں تو میں دوسرے کا پتہ کیسے لگا سکتا ہوں؟ جو چیز میں اپنی نہیں دیکھ سکتا تو دوسرے کی کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ میرے اندر ایمان ہے، کیا میں ایمان دیکھ سکتا ہوں؟ اپنا ایمان میں دیکھ سکتا ہوں؟ کیا مجھے میرا ایمان نظر آتا ہے؟ کیا مجھے میری نیکیاں نظر آتی ہے؟ اس کی کون سی شکل ہے؟ تو دوسروں کے بارے میں جب رائے دیتا ہوں تو یہ غلط ہے۔ ایمان تو صاف ہے، اس کا ایک ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، میں اقرار کا مکلف ہوں اور اقرار پر ہی عقیدہ بن گیا۔ آج کا مسلمان ہم سے دور کیوں کی جو وسعتیں، جو رخصتیں، یاد رکھو کہ ہر جگہ عزیمت کو لاؤ گے تو نقصان ہوگا، لوگ تم سے بھاگیں گے، تھوڑے آئیں گے اکثر بھاگیں گے۔ یہ جو مزاج کو میں خراب نہیں ہوں، میں غلط نہیں ہوں، میرے میں کمزوریاں نہیں ہیں، جہاں کمزوری ہو میری کمزوری ہے، کیا ہے؟ اس لیے تو ہم کسی کو کچھ بولتے نہیں، ہو سکتا ہے ہم سے غلطیاں ہوتی ہے، بس یہ ہماری کمزوری ہے۔ تو عرض یہ کہ سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہو، ڈاکٹر ہو، ہر شے پڑھنے کے بعد بھی جو دیکھ کر کہتا ہے کہ جی یار اس کو تو قدرت کو اور ماننا چاہیے کہ بھائی انسان کے باڈی کے اندر جب ڈاکٹر پڑھتا ہے کہ کوئی کمزوری اللہ نے نہیں رکھی ہے، وہ خود بخود بھی ڈاکٹر ہے، اگر اس کے مرض کا علاج خود بخود بھی ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے پاس تو سمجھ لو نا کہ اللہ نے تمہارے رزق کا ذریعہ بنایا ہے، ضرورت نہیں تھی۔
ضرورت نہیں تھی. ادھر ایک حیران کن بات یہ کہ انسان بنا ہے اشرف المخلوقات ہے. کسی جانور جنگلوں میں رہتے ہوئے کیا بیمار نہیں ہوتے؟ ان کے لیے کون سا ڈاکٹر؟ کیا جانور بچے نہیں دیتے؟ ان کے لیے کون سے ڈاکٹر ہیں؟ تو انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنائے گا ایسے ہی بنا دیا، ہر چیز سے اس کا رزق کو وابستہ کر دیا. آپ کو بخار ہوتا ہے، اس کے لیے گولی ملتی ہے، اس گولی کے پیچھے انسان عقل حیران رہ جاتی ہے. ایک فیکٹری لگتی ہے، اس فیکٹری میں ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں، اس کے لیے ڈاکٹر بنتے ہیں. وہ پوری دنیا میں دکانوں میں پھیلتی ہے 10 روپے کی چیز، 20 روپے کی، لیکن اس 20 روپے پہ انسان سوچتے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ کھاتے ہیں. عقل دنگ رہ جاتی ہے جتنا سوچتا ہے بندہ. اس لیے کہیں ہو گیا یا اللہ مجھے معاف فرما، میری ستاری فرما، یہ نہیں کہ اپنی کھوپڑیاں گھمانا شروع کر دو. انسان پھنستا کب ہے؟ جب وہ اپنی عقل استعمال کرتا ہے، اپنے تدبیریں سوچتا ہے. جب انسان اپنی تدبیریں سوچتا ہے گناہ کے بعد اور توبہ نہیں کرتا تو برباد ہوتا ہے برسیسہ کی طرح. برسیسہ بھی اسی طرح تھا، ایک عابد زاہد انسان تھا. جب انسان نیکی کی بلندیوں پر یہ پہنچ کے کہے کہ جی مجھ سے گناہ ہوتا ہے اور میری توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ پھر تو غرق ہو گیا. انسان اپنے آپ کو خود غرق کرتا ہے. اللہ ہمیں ایسا بچائے، توبہ کر سکتا ہے. لیکن اللہ نے یہاں اس قصے میں ایک سبق دے دیا کہ جب انسان اپنی عقل دوڑاتا ہے تو وہ بھیڑیے کے حوالے ہو جاتا ہے. تو برسیسہ کو شیطان نے کہا کہ تو یہ کر دے، اس لڑکی کو مروا دیا اور مارتے مارتے مرتے جو ہے نا کر دے. آخر جیل پہنچ گیا، پکڑا گیا، پھر پکڑوایا بھی. تو جب پھانسی کندھے پہ پہنچ گئے تو کہنے لگا مجھے کیسے بچوں گا، کہ مجھے سجدہ کر دے بس. تو سجدہ تجھے کیسے کروں؟ کہا بچ جائے گا. کہا سجدہ تو بس گردن جھکا لے، سجدہ ہے نا، اس وقت تو پھانسی پہ. اور اسی میں کڑا ایمان سے بھی چلے گئے. کیوں؟ کہ توبہ. یہ آج کل جو مایوس کرتے ہیں تمہیں، کون سے ماحول میں رہتے ہو؟ خود ہم گناہوں سے بھرے. ہر آدمی گناہ اپنے گربان میں جھانکے تو پتہ چلے نا. اپنے لیے اللہ کو رحیم کر دیا، دوسرے کو قہار کر دیا. او بھائی اپنے لیے قہار کر دو، دوسروں کے لیے رحیم کر دو تو صحیح ہو جاؤ گے. سب کے لیے جب غفور و رحیم ہے پھر سب کے لیے رب ہے، سب کا رب ہے. تو اپنی عقلیں مت دوڑاؤ بس پھر جھک جاؤ اللہ کے سامنے. یا اللہ میری تعریف فرما، یا اللہ مجھے معاف فرما. میں نے لوگوں کے سامنے اقرار کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، تاکہ ان کے بعد یہ بھی تباہی ہے تمہاری. جا کے بعد اپنے رب سے معافی مانگو. تم کو کیسے میری تعریفیں ہو جائیں گی، یہ ہو جائیں گی. اور یہ کوئی نہیں، حدیث میں ہے کہ جس صحابی کا وہ مسئلہ ہوا تو آپ نے فرمایا، حضور نے فرمایا میری خواہش یہ تھی کہ وہ اپنے عیبوں کو چھپاتا. یار اس نے میری بات دوسرے کو بتا دی. یار میں تمہیں ایک بات بتاؤں، اپنی کسی کو بتانا مت. کسی عقل مند نے کیا خوب کہا ہے کہ تو اپنا راز خود نہ چھپا سکا اور دوسروں کو بولتا ہے کہ کسی کو بتانا مت. تیرا عیب تھا، تو اس کو امانت میں نہیں رکھ سکا اور دوسروں کو بول کے کہتا ہے کسی کو بتانا مت.